اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک، منہ مبارک، ایک بال ہے داڑھی کا، اس کو وہابی کے پاس لے جاؤ وہ بھی مان لے گا، اہل حدیث کے پاس لے جاؤ وہ بھی مان لے گا، سنی شیعہ سب مان لیں گے۔ ذات محمد اگر لے جاؤ پھر پرابلم ہے، بال لے جاؤ تو پرابلم نہیں ہے، حدیث لے جاؤ تو پرابلم نہیں ہے، ذات محمد لے جاؤ تو پرابلم ہے۔ کوئی کہے گا وہ بشر ہیں، کوئی کہے گا وہ انہوں نے گناہ کیے، کوئی کہے گا دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ تو تمہاری سوچ کو زنگ لگ گیا ہے، شیطان کا اثر ہے۔ جب تک تمہاری سوچ پاک نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، سنی کا یہ عقیدہ ہے۔ ابے تمہارے ذہن پہ تو شیطان سوار ہے، تمہارا عقیدہ درست کیسے ہوگا؟ عقیدہ تب درست ہوتا ہے جب لطیفہ انا رب کو دیکھ لے، جب لطیفہ انا مولا علی مولا حسین کو دیکھ لے، ان کا نقش یہاں پر ثبت ہو جائے، وہ نقش اس کو ایک نیا عقیدہ دیتا ہے اور وہ عقیدہ درست ہوتا ہے۔ شیطانی پردے کے ہوتے ہوئے کیسے تمہارا صحیح عقیدہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین، جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی۔ ہم جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف اسپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے۔ کچھ صاحب ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں حضور ہمارے گھر آئے تو آپ کو پیاس لگی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، آپ اس سے پانی پی لیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس مشکیزے سے منہ لگا کے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ اچھا، اس سے اب یہ ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی جائز ہے، عمومی سنت نہیں لیکن جائز ہے۔ اور مشکیزے سے منہ لگا کے پیا، کیونکہ مشکیزے کا منہ بندھا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹی سے آپ منہ لگا کے نہیں پی سکتے، اس میں کوئی کیڑا وغیرہ آ سکتا ہے، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پانی پی کے ہٹے تو میں نے فوراً مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہونٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے تبرک کے طور پہ اپنے اوپر رکھ لیا اپنے پاس، وہ مشکیزے کا وہ چھوٹا سا جو حصہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منہ لگا کے پانی پیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام حضور کے تبرکات کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، اتنا پروٹوکول دیا کرتے تھے، تو کسی صحابی نے کبھی نبی علیہ السلام کو اپنی طرح کا انسان نہیں مانا۔ نہ کوئی دنیا میں مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن اسپیشی کے طور پر تو ہم یہ بات کرتے ہیں نا، وہ آپ اس کو نور بشر کا مسئلہ بنا کے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔